سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے مسلسل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم بچوں کی غذا کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ نومولود بچہ جو ہوتا ہے اس کو تو 4 مہینے تک ماں کا دودھ، یا اگر میسر نہ ہو کسی صورت سے تو پھر فیڈر سے دودھ پلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچہ جب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو آئرن، کیلشیم، وائٹامن ڈی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر بچہ وزن کم رکھتا ہو تو اس لیے ان کی اگر نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں کی جائے گی تو بچے کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، بچے کی اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے پہلے نمبر پہ یہ کہ بچے کی بھوک و غذائی ضروریات مختلف قسم کی خوردنی اشیاء سے پوری کی جائیں تو دودھ کی طرف سے ویسے بھی اس کی رغبت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بچہ جب 4 سے 6 ماہ کا ہو جائے تو اسے پکا ہوا کیلا اچھی طرح مسل کر دینا چاہیے، یعنی چھوٹے سے بول میں، کپ میں آپ ایک تھوڑا سا کیلا رکھیں اور اس کو چمچے سے اچھی طرح سے میش کر دیں، مسل دیں اور پھر اس کو کھلائیں۔ بچہ بڑے شوق اور رغبت سے وہ کھائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ شروع میں تو ہر چیز کھانے میں جو ہے نا وہ منہ بناتا ہے، کیونکہ اس کو ٹیسٹ پہلے کسی بھی چیز کا اتنا اچھا نہیں لگتا دودھ کے علاوہ، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ آپ اس کو کھلانا شروع کریں اور دل جمعی سے، پیار محبت سے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ ہر قسم کے ٹیسٹ کو لے کے بہت انجوائے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوجی، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ باریک سوجی لے کے اور اس کو تھوڑا سا بھون کے تھوڑے سے آئل میں، اور پھر اس کو اولیو آئل میں بھی آپ دے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ تھوڑے سے مکھن میں ذرا سا بھون لیں اس کو، اور پھر اس کو اچھی طرح سے دودھ میں پکا لیں۔ پہلے پانی میں پکائیں، پھر تھوڑا سا دودھ میں پکا لیں۔ اسی طرح ہے چاول کی کھیر ہے، یا گندم کا باریک دلیا جو ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چھوٹے بچوں کے لیے 2 چمچوں سے لے کر آدھے کپ کی مقدار میں انہیں دیں۔ کچلا ہوا کوئی بھی پھل، مثلا پپیتا، آم، چیکو یا ابلا ہوا سیب بھی آپ معمولی لیکن مناسب مقدار میں دے سکتی ہیں۔ کچھ لوگ بازار میں دستیاب بیبی فوڈ جیسے فیریکس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن ایک تو یہ اس میں خرابی یہ ہے کہ جن بچوں کو یہ دیے جاتے ہیں وہ موٹے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان میں اتنی زیادہ طاقت وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ تو گھر کی پکی ہوئی غذائیں دیجیے آپ ان کو، کیونکہ بہت سے والدین ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، تو اس کے بجائے اگر آپ گھر کی پکی ہوئی غذا دیں گے آپ کے بچے تندرست و توانا ہوں گے، ان کی ہڈیاں بھی بنیں گی، اچھی مضبوط ہوں گی، اور وہ موٹے تو چاہے نہ ہوں لیکن تندرست اور صحت مند ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 6 مہینے سے ابلی ہوئی سبزیوں مثلا آلو، گاجر، مٹر وغیرہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ سبزیوں کو اچھی طرح سے دھو کر انہیں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور ان کو بالکل ہلکا سا بوائل کریں تاکہ ان کے جراثیم بھی مر جائیں اور وہ نرم بھی ہو جائیں، پھر وہ اسی طرح میش کر کے بچوں کو کھلائیں۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ بچے کو رغبت کے بغیر یعنی زبردستی زیادہ کھانا مت کھلائیں۔ اگر وہ کسی چیز میں رغبت کا اظہار نہیں کرتا، یعنی منہ بناتا ہے، نہیں کھاتا، تو اس کا متبادل انتظام کر لیں۔ کھانے کا ذائقہ بہتر یا بدل کر بچے کی رغبت کو بڑھائیے۔ زیادہ کھانا کھلانے سے ہمیشہ گریز کریے، اس لیے کہ بچے کو پتہ ہوتا ہے جب وہ فل ہو جاتا ہے تو وہ کھانے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب مائیں یہ سمجھتی ہیں چونکہ ہم نے یہ اتنا بنا لیا ہے یہ ضائع ہو کے جائے گا، اس وجہ سے وہ زبردستی بچوں کو سارا کھلانا چاہتی ہیں، لیکن بچے اس میں روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، بعض دفعہ الٹی کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریے کہ جتنا بچہ کھا لے بس انف ہے یہ،
اور آپ اس کو زبردستی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہ 7ویں اور 8ویں مہینے میں بچے کی غذاؤں میں کھچڑی ہے، کھیر ہے، دال ہے، جیسے آپ دال پکائیں اس سے پہلے کہ آپ اس میں نمک مرچ وغیرہ ڈالیں تو بچے کو جو ہے دال کا ٹیسٹ کرائیں، اس کو تھوڑا اوپر سے پانی، دال کا ہلکا سا پانی لے کے وہ اس کو پہلے کھلانے کی کوشش کریے، چٹانے کی یا پلانے کی۔ ڈبل روٹی یا چپاتی اگر اس میں تھوڑے سے 1-2 ٹکڑے ڈال دیں تاکہ بچے کو اس کا بھی ٹیسٹ آ جائے۔ دودھ یا دال وغیرہ کے شوربے میں اگر آپ اس کو بھگو کے کھلائیں گی تو وہ بہت ہی اچھا اور نرم اور وائٹامن سے اور منرل سے بھرپور غذا بن جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ اس عمر کے لگ بھگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے 7ویں 8ویں مہینے میں بچے دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو شروع میں جو ہے اسے بسکٹ دیجیے، گاجر کے ٹکڑے، پکے ہوئے کیلے اور اس طرح کی دیگر سبزیاں اور پھل کھانے کے لیے دیجیے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ تھوڑا سا اگر سبزیاں ہیں تو تھوڑا سا ان کو بوائل کر لیں، اتنا نہیں کریں کہ وہ جو ہے پھر کھانے کے بجائے وہ کوئی بھوسا بن جائے، اس لیے کہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو پکائیں گی، اپنے لیے بھی یہ خیال رکھیے کہ سبزیوں کو 10 منٹ سے زیادہ نہ پکائیں، اس لیے کہ پھر وہ سارے ان کے وائٹامنز اور منرلز وغیرہ سب کچھ ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے، بس صرف گھاس پھوس۔ تو سبزیوں کو زیادہ پکانے سے گریز کریے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچے کے کھانے کے لیے جو بھی آپ کپ، پلیٹ، پیالہ یا چمچہ جو بھی استعمال کریں وہ بہت ہی صاف ستھرے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور جب آپ کھانا کھلانے لگیں بچے کو تو کھولتے ہوئے پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو رکھیں یا کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیں، اور اس کے بعد جب وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے ہلکا سا نیم گرم، تو اس کے بعد وہ پانی نکال کے پھر اس کے اندر کھانا ڈالیں، کھانا کھلائیں۔ تو یہ چمچہ بھی یعنی بوائل پانی سے دھلے گا اور کپ بھی، اور اپنے ہاتھ بھی آپ اچھی طرح صابن سے، اینٹی بیکٹیریل سوپ سے، جو بھی صابن میسر ہو اس سے آپ ضرور دھوئیے۔ تو یہ جو ہے پہلے، مگر اس برتن کو جب بچہ کھانا کھا چکے تو سب سے پہلے بچے کے برتنوں کو دھو کے اور اس کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ وہ سوکھ جائیں بالکل۔ سوکھے ہوئے برتنوں میں کبھی بھی جرمز وغیرہ، جراثیم جو ہے نا نہیں پلتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ برتن دھو کے ان کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں اور سوکھنے کے اوپر جراثیم سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ مٹی یا گرد وغیرہ نہیں پڑنی چاہیے، اس میں جو ہے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اور بچے کو الٹی یا پیٹ میں موشن یا اس کو شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے اس کو۔ تو بچے کے کھانے کے معاملے میں آپ بہت ہی زیادہ احتیاط کریے، اس لیے کہ اگر بچہ صحت مند ہے، خوش ہے، چونچال ہے تو آپ کی بھی طبیعت صحیح رہے گی، الجھن نہیں ہوگی، آپ جھنجھلائیں گی نہیں، اور بچوں کا کام، خاندان کا کام سکون و عافیت کے ساتھ کریں گی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بہت سی اور چیزیں بھی بتائیں گے۔